ہلال صاحب میرا سوال یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کراچی کے مسائل کا رونا رو رہے تھے، تو پھر جو کراچی میں اتنے سالوں سے برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی ہے اس پر تنقید کی بجائے وہ گورنمنٹ پہ یعنی موجودہ جو وفاقی حکومت عمران خان صاحب پہ تنقید کر رہے تھے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر کراچی کی بات آپ کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں ہیں چیزیں تو پھر وہاں جو گورنمنٹ تھی اس کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے تھا. تو یہی تو بات ہے نا سمینہ، تم نے کتنا یو ہیو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جب انٹلیکچول ڈسآنیسٹی کہتے ہیں نا، جھوٹ، انٹلیکچول جھوٹ، وہ یہ قسم کے جھوٹ ہیں. اس لیے شہباز شریف کی کریڈیبلٹی پہ کچھ اب رہی نہیں ہے. بھائی سب سے کرپٹ گورنمنٹ پاکستان کے ہسٹری میں 13 سال سے کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے. اگلے جب ہم بلدیہ کی باتیں کریں گے میں آپ کو اگزامپلز دوں گا ان کی کرپشن پہ اور کیا کیا نہیں ہوا ہے، مگر اس کا ایک ذکر بھی نہیں ہے، ایک پاسنگ ریفرنس بھی نہیں ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ ان کو واپس لیا ہے پی ڈی ایم. اچھا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ میں اٹھانا چاہ رہی تھی کہ یہ راستہ چھوڑا جا رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے اچھی تنقید تھی کہ جو 12 سال سے پارٹی وہاں پر برسر اقتدار ہے، 13 سال سے، اس کا تو نام تک نہیں لیا اور سارا قصور ڈال دیا پی ٹی آئی کے. تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اور صحیح پھر تنقید ہے ان کی؟ بالکل پی ٹی آئی کو اس معاملے میں بالکل باڈل ٹاؤن کا بالکل کرنا تھا، اور اٹ از اے فیلنگ کہ انہوں نے نہیں کیا. مگر ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کو 128 نمبر ہے اس دنیا میں، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ 128 نمبر 15-20 نمبر تو اسی لیے ہوئے ہیں کہ جب یہ 16 لوگ مارے گئے انکلوڈنگ پریگننٹ ویمن، اور جب سب کہہ رہے تھے ایک انکوائری ہونی چاہیے، اور چیف منسٹر صاحب شہر میں ادھر ادھر گھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. جب یہ سب باتیں لیک ہوا، اس آرگنائزیشن کو جو لسٹ کرتی ہے آپ لوگوں کو اور رینکنگ دیتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا برا امپیکٹ ہوا. تو ہاں قصور تھا شہباز شریف کا، مگر عمران خان صاحب نے یہ 3 سال میں یہ کیوں نہیں کیا؟ اب وہ کہیں گے کہ کورٹ پروسیجرز کو وہ ایکسپیڈائٹ نہیں کر سکتے. لیکن میرا سوال یہ تھا، ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، اس پہ سب یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہاں کے جو انکوائری بھی ہونی چاہیے تھی، آگے کیس بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ہلال صاحب میرا سوال یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کراچی کے مسائل کا رونا رو رہے تھے، تو پھر جو کراچی میں اتنے سالوں سے برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی ہے اس پر تنقید کی بجائے وہ گورنمنٹ پہ یعنی موجودہ جو وفاقی حکومت عمران خان صاحب پہ تنقید کر رہے تھے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر کراچی کی بات آپ کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں ہیں چیزیں تو پھر وہاں جو گورنمنٹ تھی اس کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے تھا. تو یہی تو بات ہے نا سمینہ، تم نے کتنا یو ہیو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جب انٹلیکچول ڈسآنیسٹی کہتے ہیں نا، جھوٹ، انٹلیکچول جھوٹ، وہ یہ قسم کے جھوٹ ہیں. اس لیے شہباز شریف کی کریڈیبلٹی پہ کچھ اب رہی نہیں ہے. بھائی سب سے کرپٹ گورنمنٹ پاکستان کے ہسٹری میں 13 سال سے کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے. اگلے جب ہم بلدیہ کی باتیں کریں گے میں آپ کو اگزامپلز دوں گا ان کی کرپشن پہ اور کیا کیا نہیں ہوا ہے، مگر اس کا ایک ذکر بھی نہیں ہے، ایک پاسنگ ریفرنس بھی نہیں ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ ان کو واپس لیا ہے پی ڈی ایم. اچھا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ میں اٹھانا چاہ رہی تھی کہ یہ راستہ چھوڑا جا رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے عمران صاحب جان بوجھ کے راستہ بالکل چھوڑا جا رہا ہے. اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ پاکستانی سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھیں کہ اس عمران خان صاحب کیا کہتے تھے شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہ ان سے تو میں ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کروں. چودھری پرویز الہی کو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے تھے. آصف علی زرداری چودھری پرویز الہی کے بارے میں بے نظیر بھٹو نے کیا لکھا تھا کہ اگر میری موت کا ذمہ دار ہوا تو اس میں بھی ان کا نام تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا، ان کے ساتھ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، عمران خان صاحب نے ان کو سپیکر بنایا. تو یہ معاملہ سیاست میں یہ جو کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. یہ گنجائش رکھتے ہیں سیاستدان اس چیز کی کہ کبھی بھی کسی سے
لیکن اس کا امکان ہے. آج بلاول مختلف جگہوں پہ خطاب کر رہے تھے, انہوں نے یہ بات کی کہ جی میں نے تو جن پہ بھروسہ کیا انہوں نے مجھے دھوکہ دیا, وہ بنیادی طور پر پی ڈی ایم کی طرف اشارہ. تو اب ایک طرف وہ بھی تنقید کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کل یہ بات کی کہ جی چھرا گھونپا, تو پھر دوسری طرف یہ رستہ بھی چھوڑ رہے ہیں بیچ میں کہ اگر پیپلز پارٹی کو واپس کھینچ سکیں, امکان ہے. بلاول اور پیپلز پارٹی اگلے انتخابات میں اپنا زیادہ سے زیادہ شیئر لینا چاہتے ہیں, اور ان کی ہوم گراؤنڈ سندھ ہے. وہ سندھ میں ایسی باتیں اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹر کو اچھی طرح سے موبلائز کر سکیں. یہاں پہ پھر میں یہ کہوں گا المیہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدان اپنے فائدے کے لیے زیادہ سیاست کرتے ہیں, نہ کہ عوام کے فائدے کے لیے. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر اور تمام سیاسی گنجائش بھی چھوڑتے ہیں تاکہ موقع کی مناسبت سے کر لیں. لیکن اب یہ امپورٹنٹ بات ہے لالی صاحب, جو آخر میں شہباز شریف صاحب نے اندیا دیا کہ جی ہم اکٹھے ہو کر چلتے ہیں اسلام آباد, جا کے اس حکومت کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے, تو یہ کیا لانگ مارچ ابھی بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے اپوزیشن کے لیے؟ نہیں, بالکل نہیں, سوال ہی نہیں. دیکھیے یہ پی ڈی ایم اب تو 1.5 پارٹی رہ گئے ہیں نا پی ڈی ایم کے, اس لیے کہ ایک جینیون پارٹی ہے مولانا کی, اور آدھی پارٹی تو نون کی تو میرے خیال میں پی ڈی ایم میں نہیں ہے, وہ اگری نہیں کرتی ہے پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی سے. تو 1.5 پارٹیز کے ساتھ آپ کدھر, اور دیکھیے بیچارہ شیر پاؤ, اب شیر پاؤ کے صرف فیملی اس کے لیے ووٹ کرتی ہے, اور کون ووٹ کرے گا شیر پاؤ کے لیے, پلیز ٹیل می. تو لانگ مارچ نہیں, آئی تھنک کہ یہ سب اس جوک. اور یہ ہلال صاحب آپ نے آدھی پارٹی کا ذکر کیا ہے پی ایم ایل این کی, تو کیا مریم اب ٹوٹلی بائے بائے کہہ چکی ہیں پی ڈی ایم کو؟ آج تو وہ خطاب بھی نہیں انہوں نے کیا, کوئی ویڈیو لنک سے بھی نہیں کیا, ویسے تو اب کورونا سے بھی ریکور ہو چکی ہیں تو جا بھی سکتی تھی. تو کیا یہ طے ہے کہ جہاں پہ چچا ہے وہاں پہ بھتیجی نہیں ہے؟ نہیں, وہاں بالکل وہ بڑی ناراض ہے سمینا, ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ وہ کتنی ناراض ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا پورا اسٹریٹجی آف کنفرنٹیشن, مذاق, فائر ورکس, زبردست تقریریں, یہ وہ گالی گلوچ, کچھ نہیں ہو رہا ہے. اب یہ جو تقریر کیا تھا شہباز شریف نے, یہ تو آلموسٹ ایک اسٹیٹسمن لائک تقریر تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کی جو پالیسی ہے وہ اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے مفاہمت کا مطلب کیا ہے. وہ صرف اور صرف لڑ سکتی ہے, اور یہ صاحب جو ہیں وہ oblige نہیں کر رہے ہیں. اب وہ سوچ رہی ہے کہ بھئی یہ کب تک ایسے چلے گا. شی از ناٹ فٹ فار کنسینشول پالیٹکس. ٹھیک ہو گیا. عمران صاحب, لانگ مارچ آپشن ہے ابھی بھی کیا؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے 2 اندیے دیے ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے, جو میں کل بھی جس طرح میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد کی شکل اختیار کر لے گا. دوسرا انہوں نے جو لانگ مارچ کا کہا ہے, تو جناب اگلے دنوں میں جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے, اور سردیوں میں جب آپ کو مزید بجلی مہنگی ملے گی, آٹے کا چینی کا نیا بحران آنے والا ہے, یہ چیزیں ہیں, تو اس میں پھر وہ کیا کریں گے, وہ مہنگائی کو بیس بنا کے لانگ مارچ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لالی صاحب جو فرما رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا لالی صاحب جب مولانا فضل الرحمان نے اکیلے بھی کیا تھا تو انہوں نے اچھے خاصے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا, اور اچھی خاصی ٹینشن بھی ہو گئی. ہاں جی. اب بات یہ ہے کہ یہ بھی مل کے کر سکتے ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ ایک ایسی پستول ہیں جس کو میاں شہباز شریف کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل بھی, میاں شہباز شریف بڑی سمجھداری سے اپنی جماعت کی پالیسی کر رہے ہیں. اور مفتاح اسماعیل جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ ہلالی صاحب کی جو رائے تھی, ہاں میں نے آپ سے کہا تھا, بتایا تھا آپ کو کہ اصل دوسری بات تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر مہنگائی کو بنیاد بنا کر انہوں نے کوئی ایسا لانگ مارچ کا کیا کریں گے, کر سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی اس ایک ایجنڈے میں, اس احتجاج میں اگر پیپلز پارٹی کو اپنا فائدہ نظر آیا تو وہ شامل ہو سکتی ہے.